الحمدللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہیں۔ جبل احد کے دامن میں یہ مزار شریف موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا دلوں کو گرما دینے والا ہے۔ ابو سفیان کا غلام وحشی تھا اور ابو سفیان کے غلام وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ہندہ جو عورت تھی اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر اس کو چبایا۔ اس نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان جو ہے وہ الگ کر دیے گئے، آپ کے ناک کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ بڑا ہی عجیب طریقے سے انہوں نے یہ حرکتیں کری۔ نبی پاک علیہ السلام کو بڑا اس سے دکھ ہوا، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کا حسن، نبی پاک علیہ السلام کا عفو و درگزر کیسا عظیم ہے کہ جب یہی ہندہ اور وحشی ایمان لے کر آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ بلکہ ابو سفیان جس کے کہنے پر وحشی نے آپ کو قتل کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ فتح مکہ وہ عظیم غزوہ ہے کہ جس میں خون بھی نہیں بہا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ دلوں میں کسی کی دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت کیا کرتے۔ ایک شخص حضور کے دربار میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو میں کیا نام رکھوں؟ حضور نے فرمایا میں اپنے چچا حمزہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ دو۔ تو انہوں نے اپنے بچے کا نام، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کا نام حمزہ رکھنا چاہیے آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ۔ الحمدللہ ہم موجود ہیں جبل احد کے پاس سیدنا امیر حمزہ اور شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزار شریف کے پاس، اور شہدائے احد یہاں پر مدفون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تدفین یہاں پر ہوئی، ان کا مزار مبارک یہاں پر ہے۔ حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے چچا تھے، حضور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت ہی کی وجہ سے ہے کہ ایک مرتبہ آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو مارا ہے۔ تو آپ غصے کے اندر ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اور ابو جہل کے پاس جا کر جو ہے اور زور سے اس کے سر پر جو ہے وہ زخم مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں اسی دین پر ہوں جو میرے بھتیجے کا دین ہے؟ سن کہ میں ان کے رسول ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر حضور کے دربار میں جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ایمان لے کر آئے۔ تمونی سے جان ہر ولی کا، اسد خدا کا، اسد نبی کا، علی کے چچا ہے ذات تیری، ابو المعالی جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ۔ الحمدللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس جبل احد کے قریب موجود ہیں، اور یہ میرے بچے کبوتروں کو دانہ ڈالنے جال رہے ہیں۔ یہ سائم بھی جائیں گے آگے، عفان بھی جائیں گے، اور یہ دیکھیں کبوتروں کو یہ دانہ ڈالیں گے۔ یہ ڈال دیا بھائی، چلو بھائی یہ دانہ ڈال رہے ہیں۔ وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، ہم نے دانے ڈالے ہیں اور یہ ماشاءاللہ دانے کھا رہے ہیں۔ پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو کے کہنا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس موجود ہیں، اور یہاں پر بچے بھی ساتھ ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آئس کریم کھانی ہے، اور یہ آئس کریم کھا رہے ہیں۔ 3 ریال کی یہ ایک آئس کریم ملی ہے، یہ 12 ریال کی 4 آئس کریم میرے چاروں بچوں نے لی ہے۔ آپ کو کیسی آئس کریم لگ رہی ہے ابھی؟ ہاں
اچھی ہے. اور سائم حسان، سائم آپ کو؟ حسان، عفان، آئس کریم اچھی ہے؟ اچھی ہے بھائی. یہ دیکھیں آئس کریم کھا رہے ہیں. اور یہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جبل احد ہے. جبل احد کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جبل احد یحبنا ونحبہ، کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وہ نبی جو پتھروں کی محبت کو پہچان لیں وہ اپنے امتی کی محبت کو نہ پہچانیں گے. ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے. یا رسول اللہ کرم. تمونی سے جان ہر ولی کا، اسد خدا کا، اسد نبی کا، علی کے چچا ہے ذات تیری، ابو المعالی جناب حمزہ. الحمدللہ جبل احد کے دامن میں واقع سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے قریب واقع مسجد، جامع مسجد امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے. اور یہاں پر موجود ہیں. اس مسجد کی زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں. بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی عالیشان یہ مسجد ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو بار بار یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد کا انٹری گیٹ ہے. یہ چپلیں رکھنے کی جگہ ہے لیکن ہرگز یہاں چپلیں نہ رکھیں. یہاں سے چپلیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. بہرحال چپلیں اپنے ساتھ ایک بیگ لے کر آیا کریں اور اسی میں چپلیں رکھا کریں. پورے سفر حرم میں یہ آپ کو فائدہ دے گا. جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ، وفا کے بے کر عطا کے مظہر. وضو خانے ہیں جو جبل احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی ہوئی ہے اس کے وضو خانے ہیں. یہ آؤٹ سائڈ ہی بنے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کی جانب. تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. یہاں کے واش روم وغیرہ بھی بڑے صاف ہیں. یہ پارکنگ ہے سامنے مسجد کے. اور یہاں سے ابھی ہم انٹری کریں گے. نماز ظہر ابھی ہم نے پڑھنی ہے. یہ میرا بیٹا ہے اور یہ باہر انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے. اس مقام پر حاضری دینی چاہیے. قبولیت دعا کا مقام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے قرب میں واقع یہ مسجد ہے. اسد خدا کا، اسد نبی کا، علی کے چچا ہے ذات تیری. قرآن کریم کی آیت کریمہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ آیت کسی مقام پر انگلی کے اشارے سے لکھ دی جائے تو اس مقام پر دوبارہ حاضری کا شرف ملتا ہے. الحمدللہ جبل احد کے دامن میں مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس. تو آئیے یہ آیت کریمہ میں انگلی کے اشارے سے یہاں پر مسجد کی دیوار پہ لکھ دیتا ہوں. کہ قدسی یہ رفعت شان ہے تیری کے، سلام کرتے گیا کہ قدسی شاہان عالم بھی تیرے در کے بنے سوالی. جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ امیر طیبہ. وہ ہاشمی خون، وہ جوانی، وہ ہر جگہ تیری جافشانی. اب یہاں پر اس وادی کے اندر جو ہے غزوہ احد ہوا. یہ سارا جو پہاڑ ہے جبل احد کہلاتا ہے. یہ جنتی پہاڑ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ تو جبل احد ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا دوسرا ایک پہاڑ ہے جس کو جبل عیر کہا جاتا ہے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے. حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جہنم میں جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ پتھروں کے جذبات بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہیں. پتھروں کی محبت بھی حضور سے پوشیدہ نہیں. پتھروں کا بھی بغض حضور سے
پوشیدہ نہیں ہے، تو جو نبی پتھروں کے حالات جان لیں، ان کے جذبات کو جان لیں، ان کے احساسات کو جان لیں، تو کیا اپنے امتی کے دلوں کے حال کو نہیں جانتے ہوں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں۔ اب یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پر یہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، اس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ جبل رمات جو ہے یہ اس سے رمی سے نکلا ہے، جس کو تیر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے آپ نے سنا کہ تیر انداز صحابہ اکرام علیہم رضوان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ اترنا، بہرحال لمبی داستان ہے، تو یہ جبل رمات ہے۔ اب جب یہ غزوہ احد ختم ہوا تو اسی کے قریب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، آپ کو زیارت کروائیں گے، ایک نہر بنی ہوئی ہے، تو اس کے قریب جو ہے وہاں پر تدفین کی گئی تھی شہدائے احد کی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، غزوہ احد کو اس وقت 46 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کرام کی خدمت کے لیے ایک بڑی نہر کھدوائی تھی، تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں تو پانی کا انتظام اچھا ہو سکے۔ اس نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کے لاشیں جو ہے وہ ظاہر ہوئے، یہاں تک دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جب ان کے زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو اس زخم میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی لاشیں 46 سال کے بعد بھی الحمدللہ تر و تازہ تھے۔ وہ کہانا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابہ ہیں۔ اچھا، اسی نہر کی کھدائی کے دوران ایک بیلچہ ایک لاشے پر لگتا ہے، اور ان کے پاؤں پر وہ بیلچہ لگتا ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو لاشا تھا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی چونکہ وہاں پر نہر کی کھدائی کرنی تھی، نہر کا انتظام کرنا تھا، تو وہاں سے یہ سارے لاشیں یہاں پر منتقل کیے گئے۔ کچھ جو ہے وہ وہیں پر قبریں رہنے دی گئی، اور کچھ جو ظاہر ہو چکے تھے تو وہ یہاں پر تدفین کی گئی۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور دیگر بھی صحابہ کا نام لیا جاتا ہے۔ البتہ تحقیق اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر کون کون مدفون ہے، یہ نام کے ساتھ تحقیقاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صحابہ مدفون ہیں، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مدفون ہیں۔ امیر حمزہ، امیر حمزہ، نبی کے دل پر، نبی کے شہدا، امیر حمزہ، امیر حمزہ۔ على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ بار اس مقام پر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی مولا اپنے نفس کے خلاف جہاد کی توفیق عطا فرما۔ جناب حمزہ، جناب حمزہ، جناب حمزہ، امیر طیبہ۔